آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سائحہ تنویر ہادیہ کے شمارے میں 2022 کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس قرآن سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شکر گزاری، اور اس کی رائٹر عرفہ مرجان قاضی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ مذکورہ آیت سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت ہے۔ اس آیت کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلے جز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ بندہ جب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ آیت کے دوسرے جز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کفران نعمت یعنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا انکار سزا کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید اور سخت عذاب ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مذکورہ آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں پر کفر، اس کا انکار یا اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، یہ صرف نعمتوں کے زوال کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے میرا شدید اور ہولناک عذاب ہے۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اس کے چند اہم اور بنیادی طریقے کچھ اس طرح سے ہیں۔ 1، ان نعمتوں کو محسوس کیا جائے۔ 2، جب نعمتوں کا احساس ہوگا تو زبان سے اللہ کے لیے شکر کے کلمات نکلیں گے۔ 3، ایک بہت اہم جز یہ ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال ان کاموں میں کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس میں اس کی رضا شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں ہو جو اس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ اگر دولت دی ہے تو پیسوں کا استعمال خیر کے کاموں میں کیا جائے، اسراف سے بچا جائے اور غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کیا جائے۔ اگر علم کی دولت سے نوازا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اور لوگوں تک صحیح علم پہنچایا جائے۔ اگر کوئی اور صلاحیت بخشی ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی میں صرف کیا جائے۔ چنانچہ ایسا کرنے سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے اور اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور ان کا استعمال ان کاموں میں کریں جس میں اس کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔